ایک خطرناک وبا جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے ہماری سوسائٹی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں سبھی لوگ ملوث ہیں، وہ ہے موبائل۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ موبائل کے بہت سارے فائدے ہیں اور موبائل ایک مستقل دنیا ہے، ایک کائنات ہے، اس میں سب چیزیں ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سارے راستے ہیں اور اس کے ذریعے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خصوصاً سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ہر وقت موبائل کو سینے سے لگائے رکھیں اور اوڑھنا بچھونا موبائل کو ہی بنا لیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موبائل ایک نشہ ہے، اگر انسان اس کی عادت ڈال لیتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کی بہت سی قیمتی چیزیں کھو دیتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے اہم اور قیمتی چیز ہے وقت۔ وقت بہت ضائع ہوتا ہے اور وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے الوقت اسمن من الذہب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جو ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت ہے، جب انسان اس وقت کو کھو دیتا ہے تو یہ پھر دوبارہ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یا جو بچے، نوجوان اس بیماری کے اندر ملوث ہیں کہ وہ ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہیں اور بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں ہیں جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر لگے رہتے ہیں اور اس میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یا پھر اس کے علاوہ بہت سے نوجوان بچے گیمز وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں اور پورے دن کھیلتے رہتے ہیں، وہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے اور اس قیمتی زندگی میں انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح دین کا نقصان ہے، اور دین کا نقصان یہ ہے کہ انسان اس قیمتی زندگی کے اندر ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ اب جو چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ایسی ہیں کہ جن کا تعلق بیکار چیزوں سے ہے، لغویات سے ہے، فضولیات سے ہے، اور وہ صرف اور صرف انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنا دل بہلا سکتا ہے، تو وہ اسلام میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ اگر وہ انسان ان چیزوں میں زیادہ وقت خرچ کرتا ہے تو وہ تو ناجائز تک اور حرام تک ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اور خاص طور پر ہماری نئی نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے اس قیمتی وقت کو اچھی جگہ پر لگائے۔ کچھ اپنے دل کو بہلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کریے اور کھیلیے اور اس کے لیے ایک وقت متعین کیجئے اور وقت متعین کر کے اپنے دل کو بہلا کر پھر آپ اچھے کاموں میں لگیے، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے۔ اور اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے، یا تو اس کا دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے یا پھر دینی فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں فائدوں میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم صرف اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے تم کو قیمتی زندگی دی تھی تو اس کا آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو کہاں پر خرچ کیا، بہترین جوانی دی تھی، اس جوانی کو آپ نے کہاں پر لگایا۔ ظاہر ہے اب وہاں کوئی یہ تو جواب دے گا نہیں کہ میں نے موبائل میں لگایا، میں نے انٹرنیٹ پر لگایا، میں نے واٹس ایپ پر لگایا، میں نے فیس بک پر وقت لگایا، میں نے انسٹاگرام پر وقت لگایا، یا میں نے گیمز کھیلنے میں وقت لگایا۔ وہاں پر جواب یہی دینا ہے کہ اگر آپ نے دنیاوی کام کیا تو وہ دنیاوی کام کس کے لیے کیا۔